پاکستانی ٹک ٹاکر فاطمہ، یہ ویڈیو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ وہی فاطمہ ہے جو کہ گھر میں بیٹھ کر ماں کے ساتھ ولاگنگ کرتی تھی، ویڈیو بناتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دکھاتے تھے کہ ہمارے پاس آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج ہمارا گھر گرنے والا ہے، آج بارش ہوئی ہے۔ اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ ٹیکسی چلاتے تھے، کسی کی گاڑی چلاتے تھے، اور وقت ایسا بدلا کہ ڈاکٹر عفان کی وہ ساری باتیں پرانی یہ سچ ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے اس کی ڈریسنگ چیک کریں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ جب اس کی ماں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور رو کر ویڈیو بنائی تھی کہ میری بیٹی کے سارے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ میری بیٹی کے خلاف ہیں، ان کو ہماری ترقی ہضم نہیں ہوتی، یہ پڑی ہے آپ کی ترقی۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ لڑکیاں جو ہے وہ دبئی کیوں جاتی ہیں، یہ بھی آپ کو میں اس ولاگ کے اندر بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا کہ یہ فاطمہ ٹک ٹاکر کیوں پاکستانی لڑکیوں کو پھر دوبارہ سے خراب کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ کیا اس کے والدین اب یہ ویڈیوز نہیں دیکھ رہے؟ کیا اس کی جو ہے وہ خاندان اس کی ویڈیو نہیں دیکھ رہا؟ اور جو ینگ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو 9th 10th کلاس میں ہیں، جو 6th 7th کلاس میں ہیں، ان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا ایک لڑکی جس نے BS کیمسٹری کیا ہوا ہے اور وہ ایک کالج میں پڑھا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی جو ٹک ٹاک کے اوپر یہ گندے ڈریس پہن کے سامنے آ رہی ہے، وہ جو ہے وہ مہینے کا 40,000 روپے کما رہی ہے، جس نے BS کیمسٹری کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ٹک ٹاکر ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کما رہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ معاشرے میں بیلنس کیسے ہوگا؟ ایک ان پڑھ بندی جس نے اپنے جسم کی نمائش کی ہے اور وہ اتنے پیسے کما رہی ہے، اور جس نے 16 سال محنت کی ہے یونیورسٹی میں، اتنی مشکل ڈگری اس نے پڑھی ہے، اور وہ 40,000 روپے کما رہی ہے۔ اور اس کی ڈیوٹی چیک کریں، کم از کم 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، اور ان شہزادیوں کی یہ رات کو اٹھتی ہیں، میچ کھیلتی ہیں، اور ولگر ڈریسز وغیرہ پہنتی ہیں، اور گندی گالیاں دیتی ہیں ٹک ٹاک لائیو کے اوپر۔ ہم نے اتنی آواز اٹھائی کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ہی ویڈیو بنانا شروع ہو گئے، اور ڈاکٹر عفان کیسر کو بھی دیکھیں آپ کے سامنے چپ کروا دیا گیا کہ ملک پاکستان میں یہ ٹک ٹاک لائیو کا گند کب ختم ہوگا؟ اور یہ وہی ٹک ٹاکر ہیں جو جنوبی پنجاب سے اٹھی تھی، اور دبئی میں کیا ہے؟ دبئی میں اس وجہ سے ہی جاتی ہیں کیونکہ وہاں پر گفٹر بیٹھے، وہاں پر تگڑے لوگ بیٹھے، اور وہ ینگ لڑکیاں اور اس طرح کی خوبصورت لڑکیوں کو وہ نوچتے ہیں، اور پھر وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے جی چلتا ہے۔ ایک ٹک ٹاکر کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ پاکستان کے جو ہے وہ مشہور ایک ٹک ٹاکر ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بیٹی ٹک ٹاکر ہیں، اور ان کے والد صاحب کے ساتھ میری جب ملاقات ہوتی ہے تو میں نے کہا سنائیں جی، کہتے اللہ کا لاکھ کرم ہے، میری بیٹی ماشاءاللہ جو ہے وہ مہینے کا 7 سے 8 لاکھ روپے کما رہی ہے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ برائے مہربانی یہ ماشاءاللہ ہٹا دیں، باقی آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ خدا کے بندو، کہ مطلب کہ تمہیں یہ چیز تمہارے ذہن سے بھی نکل گئی ہے؟ ٹک ٹاک کے اوپر گند پھیلا کے، گندی ڈبل میننگ باتیں کر کے، وہ ایک بغیرت انسان، وہ ایک تھا نٹر ٹائپ کا بندہ، اس نے جس طریقے سے ٹک ٹاک کے اوپر گند پھیلایا تھا، آپ کی سوچ ہے۔ اور ایک اور وہ تھی جو دبئی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ جس کے اوپر توہین مذہب کا بھی کیس ہوا ہے، وہ دیکھ لیں آپ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو گند پھیلایا جاتا ہے؟ اور یہ بچی، یہ معصوم بچی ہے، میری بات یاد رکھیے گا، آج اس کو ہر بندہ سپورٹ کر رہا ہے، کل اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ اور جب اس کی ایک ویڈیو گزشتہ دنوں وائرل ہوئی تھی، ہم نے دیکھا تھا، پھر اس نے آ کے رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ بھائی اگر آپ سوشل میڈیا پہ آؤ گے تو لوگ اس طرح انگلیاں تو اٹھائیں گے آپ کے اوپر، اور مہربانی کر کے میری ان سے، اس لڑکی سے نہیں، کیونکہ ابھی نیا خون ہے، یہ خون کھولتا ہے، تو اس کے والدین سے میری ریکویسٹ ہے، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنی بیٹی کی ڈریسنگ ٹھیک کروائیں، اس کو ٹک ٹاک لائیو سے بچائیں۔ ٹھیک ہے دبئی میں آپ خود کمائیں، ڈرائیور ہیں آپ کر سکتے ہیں کچھ، لیکن مہربانی کر کے یہ سارا کام نہ کریں۔ اس طریقے سے آپ کا پاکستان خراب ہوگا، ہمارا پاکستان خراب ہوگا، ہماری نوجوان نسل خراب ہوگی۔
اور ٹک ٹاک کے اوپر آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ڈبل میننگ باتیں کرو, نیچے آڈینس جو ہے وہ آپ کو گفٹ ماری. اور ایک جو گفٹر ہوتا ہے آپ کا ٹک ٹاک کے اوپر, وہ آپ سے ڈیمانڈز کرتا ہے. یاد رکھیے گا کہ آپ کو اگر وہ ایک شیئر مار رہا ہے, وہ کوئی پاکستانی ₹1,00,000 کا شیئر ہے, تو وہ آپ کو ایک ہی دن میں 5 شیئر مار رہا ہے, 5 لاکھ روپیہ مار رہا ہے. وہ پاگل کا بچہ ہے. وہ پھر آپ کو دبئی بلائے گا کہ آپ یہاں پر آئیں, اور دبئی میں پھر آپ کے سامنے پھر کیا ہوتا ہے ملک پاکستان میں, تو یہاں سے لڑکیاں جو ہے دبئی میں شفٹ ہو جاتی ہیں. ہر تیسری بچی جو ہے وہ دبئی جا رہی ہے. کیا ہے وہاں پر ٹینشن نہیں ہے, وہاں پر جو ہے وہ گفٹر مل رہے ہیں اور پیسہ کمایا جا رہا ہے. اور کل تک یہی اس کی والدہ جو ہے بیٹھ کے روتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور آج اس کے گھر کے حالات کدھر ہیں, اور آج اس کی والدہ کدھر ہے. وہ کیوں نہیں آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے بتاتی, لوگوں کو بتائے کہ ٹک ٹاک لائیو ایک گندا ہے. اگر اس گند کے اوپر آپ کام کرو گے تو آپ کے بچے بھی خراب ہوں گے, اور خدا کا واسطہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے. اور اس فاطمہ ٹک ٹاکر کو یہ دیکھیے کہ پیسہ کس طریقے سے انسان کو بدلتا ہے, کہ اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا. مجھے یاد ہے, میں ان کی بڑی پرانی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, اس کی والدہ کو میں بھی ساتھ دیکھتا تھا. ان کا ایک چھوٹا بھائی, وہ بھی جو ہے نا وہ آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا تھا کہ ہمارے گھر میں آج کھانا نہیں بنا. وہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں. آج وہی آپ کے خاندان والے بھی گندے ہو گئے, برے ہو گئے, ان کو بھی چھوڑ دیا, اور سیدھا جو ہے وہ آپ دبئی جا کے بیٹھی ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ یہ چیزیں نہ کریں, اور فحاشی نہ پھیلائیں ٹک ٹاک کے اوپر. ٹھیک ہے, ایک ایپ ہے, آپ اس کے اوپر کام کریں, ٹھیک ہے. کوئی ایپ گندی نہیں ہوتی, صرف اس کا استعمال گندا ہوتا ہے. موبائل گندا نہیں ہے, اس کا استعمال گندا ہے. اس کا استعمال اچھا بھی ہے. لیکن اس ٹک ٹاک لائیو نے جس طریقے سے ملک پاکستان میں بیڑا غرق کیا ہے, اور یہ ٹک ٹاکر جو فاطمہ ہے پاکستانی, میں کہتا ہوں کہ ہم بول کے تھک گئے, لیکن ان کو اثر نہیں ہوا. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور ڈاکٹر عرفان کی وہی پرانی باتیں آپ کو یاد ہوں گی, وہ کس طریقے سے باتیں کرتا تھا, اور آج وہی ایک ایک لفظ پروف ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر عرفان نے کیا کہا تھا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.